یہ اہتمام اور محفل میں آنے والوں کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور سب کو اس کا اجر جزیل عطا فرمائے۔ میرا جو یہ بیان ہے اس کو میں نے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں یہ عرض کروں گا کہ عشرہ ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ ہم کیوں منا رہے ہیں، اس کی غرض کیا ہے، اس کی ضرورت کیوں ہے۔ اس کے بعد میں نے یہ اس سال کے لیے یہ اہتمام کیا ہے کہ میں ان 10 دنوں میں 40 احادیث مبارکہ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی وہ اپنے سامعین تک پہنچاؤں، تو کم از کم 4 احادیث مبارکہ کا حوالہ وہ میں آپ تک پہنچاؤں گا، اور اس کے بعد جو عشرے کے موضوعات ہیں ان میں پہلا موضوع حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب و نسب، نام، القاب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ کی رشتہ داریاں، حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی رشتہ داری، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 شہزادیوں کا یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں آنا۔ یہ میرے ذہن میں خاکہ ہے، میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے مطابق ہی رہوں، اور جو مضمون میں نے ذہن میں مرتب کیا ہے وہ میں آپ تک پہنچا سکوں۔ جن باتوں میں بہت اختلاف پیدا کیا گیا، جھگڑے اٹھائے گئے، ان میں مخالف کیمپ کی کتابوں سے بھی حوالے پیش کروں گا انشاءاللہ۔ وہ حوالے میرے پاس موجود ہیں، عبارتیں آپ کو سناؤں گا، کتاب کا نام پتہ دوں گا، اگر کوئی کہیں اور کسی اور سے پوچھنا بھی چاہے تو پوچھ سکے۔ تو اس تمہید کے بعد میں اپنے اس بیان کے پہلے حصے کی طرف آتا ہوں کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کیوں ضروری ہے۔ یوں تو ہر صحابی کا ذکر ہماری ضرورت ہے، صحابی رضی اللہ عنہ کے ذکر کے بغیر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کسی ارشاد تک پہنچ نہیں سکتے، کسی حدیث پاک سے ہم روشنی حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہمیں صحابی کا پتہ نہ ہو جس کے معتبر کانوں نے لسان نبوت سے وہ فرمان عالی شان سماعت فرمایا۔ ان کے ذکر کے بغیر دین چلتا ہی نہیں۔ پھر یہ جو شخصیت ہے صحابہ میں
خلفائے راشدین میں مظلوم ترین شخصیت ہے جو ظلماً شہید کیا گیا، کردار کشی کی گئی، اور یہ سلسلہ کردار کشی کا آج تک رکنے میں نہیں آیا۔ اور اگر یہ روش فقط گستاخ ٹولے کی ہوتی تو بھی ہمیں اتنے اہتمام کے ساتھ ان محافل کی ضرورت نہ ہوتی۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ سنی کہلانے والے، اولیاء کی نسبتوں والے، گیارہویں اور میلاد کھانے پکانے والے بھی زبانیں تام دراز کرنے سے باز نہیں آتے ہیں۔ ایک طوفان بدتمیزی اس شہید مظلوم کے خلاف مچا ہوا، کتابیں لکھی جا رہی ہیں کہ نام کے سنی کتابوں میں ان کے کردار کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ اس لیے ان کے دفاع میں بولنا ہم پر لازم ہے کہ وہ خلیفہ راشد ہے، خلفائے راشدین میں شامل ہیں، وہ ان خلفاء میں ہیں جن کی بیعت مولا کائنات حیدر کرار نے کی ہے، جن کی ابتدا میں نماز مولا کائنات حیدر کرار نے پڑھی ہے، اور جن کے دروازے پر محافظ اور چوکیدار بن کے حسین و حسن کھڑے رہے، تو عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ پھر ہماری جو محافل ہوتی ہے، ہمارے سب سے بڑے روحانی مراکز، ہمارے مشائخ کے آستانے، میں خود سلسلے میں ہوں، پیروں کو ماننے والا ہوں، عرصوں پہ جانے والا ہوں، بات پوری سنے بغیر تنقید کا رد کا ذہن نہ بنا لیجئے۔ میں کم از کم 45 سال سے مشائخ کے آراس میں شریک ہو رہا ہوں، سما کی محافل میں شرکت کر رہا ہوں، عرصوں پر یا میلاد کی تقریبات میں یا اور مختلف موقعوں پر سما کا لوگ اہتمام کرتے ہیں۔ ان 45 سال کے عرصے میں نے ایک بار بھی کسی محفل سما میں عثمان بن عفان کی منقبت نہیں سنی۔ اب جو تبدیلی ہے وہ میں عرض کروں گا، میں باخبر ہوں الحمدللہ حالات سے۔ ایک جگہ محفل ہوئی تو محفل ختم ہوئی، کھانے پر بیٹھے، گفتگو شروع ہوئی، تو میں نے جو جس قوال نے پڑھا تھا اس سے بات کی کہ آپ نے اچھا پڑھا ہے، آپ نے حمد بھی پڑھی ہے، نعت بھی پڑھی ہے، آل بیت کے مناقب بھی پڑھے ہیں، آپ نے دولے کا سیرا بھی گایا ہے، لیکن آپ کو صحابہ یاد نہیں آئے۔ آپ نے صدیق و عمر، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں سے کسی کی مدح میں ایک بھی شعر پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو قوال صاحب جو تھے وہ تو فوراً
میری بات سمجھ گئے اور معذرت پہ آ گئے اور وعدہ کرنے لگے کہ میں آئندہ اس بات کا دھیان رکھوں گا. کہ پیر صاحب فرمانے لگے کہ بات یہ ہے کہ جناب نعت کے بعد مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر پاک اور پھر مشائخ سلسلہ کا کہ وجہ یہ ہے کہ حضور کے بعد سلسلے میں حیدر کرار کا نام آتا ہے، اس لیے نعت کے بعد منقبت پڑھی جاتی ہے. اور یہ کہہ کے یہ عذر پیش کر کے بات کو ختم کر دیا. میں نے کہا کہ اگر ایسا کرنے سے کہ نعت کے بعد خلفائے ثلاثہ کی منقبت کا ایک ایک شعر پڑھ لیا جائے، اگر اس سے قرآن کی ترتیب الٹ رہی ہے، اگر الٹا پڑھنا لازم آ رہا ہے، تو مولا علی کے ذکر کے بعد ہی صحیح ایک ایک شعر تو ان کا بھی پڑھ لو. تو جب یہاں تک بات آتی ہے اور جی یہ اب جی لوگوں نے یہ باتیں شروع کر دی ہیں، جی یہ باتیں اب شروع ہو گئی ہیں ایک دوسرے کی ضد میں، کہ میں کسی کی ضد میں بات کروں اللہ تعالیٰ مجھ سے گویا ہی چھین لے. مجھے اپنی نسلوں کے اور لوگوں کے ایمان کی فکر ہے. ضد کس کے ساتھ؟ جب ہم کہتے ہیں نعرہ تحقیق حق چار یار، اس میں حیدر پاک کا ذکر آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ ہم عاشور کا جلسہ کرتے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ شایان شان طریقے سے، بہترین انداز میں کرتے ہیں. مناقب میں نے لکھے، نعت کے بعد سب سے زیادہ مناقب میں نے سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لکھے. ضد کی تو کوئی بات نہیں ہے. بات یہ ہے، یہ جو ناانصافی ہوتی ہے کہ نہ اول نہ آخر، یہ نعت خوان یہ قوال ماں کی شان سنائیں گے کہ لوگوں کو جذباتی بنا کے ان کے پاکٹ خالی کروانے ہیں، جیبیں خالی کروانی ہیں، ان کی پیسے بٹورنے ہیں. صحابہ کا ذکر شعری کو نہیں یاد، یہ غفلت ہے. اب جو تبدیلی آئی ہے، اور میں مبارکباد پیش کرتا ہوں گولڈا شریف کے مریدوں کو. 12 ذی الحج کو گولڈا شریف میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ختم پاک کی محفل ہوئی، محفل سما ہوئی. نعت اور مناقب اور خاص منقبت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گائی گئی. اگر یہ کام بہت پہلے شروع ہو جاتا اور یہ کام ہر عرس پہ ہوتا کہ کوئی بھی عرس ہو اس میں مشائخ سلسلہ کی تو پڑھی جاتی ہیں اور اہل بیت کی پڑھی جاتی ہیں، تو اگر صحابہ کی شان میں بھی چند اشعار پڑھ دیے جائیں تو لوگوں کو ان کی عظمت کا عرفان حاصل ہوتا رہے گا اور لوگوں کے عقیدے سلامت رہیں گے کہ یہ کام در حقیقت انہی درباروں اور مزاروں والوں کا ہے، انہی سجادہ نشینوں کا ہے جو ہمارے بڑے ہیں، جو روحانی مراکز پہ تشریف فرما ہے. یہ ذمہ داری ان کی ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری پوری کریں تو پھر ہمیں گلی گلی یہ محفل کا اہتمام نہ کرنا پڑے. تو یہ کمی ہے، اس لیے ہمیں عشرہ ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہتمام کرنا پڑتا ہے. یہ کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیاں، صرف ایک خاتون جنت سلام اللہ علیہ کی بات کی جاتی ہے، ان کے مناقب پڑھے جاتے ہیں، ان کا ذکر خیر کیا جاتا ہے. ہمیں ان کے ذکر خیر پر کوئی اعتراض نہیں، کوئی مسلمان ان کے ذکر پر اعتراض نہیں کر سکتا.
لیکن حضور کی دوسری 3 شہزادیوں کا نام بھی نہ لینا، نام بھی نہ لینا، جیسے ان کا وجود ہی کوئی نہ ہو، یہ تاثر قائم ہو رہا ہے۔ شاید حضور کی ایک ہی بیٹی ہے، اگر اور ہے تو اوروں کا ذکر کیوں نہیں ہوتا؟ تو اس لیے میں تو یہ اہتمام کرتا ہوں سب کے مناقب لکھے، اور یا پھر میں گولڈا شریف کو اخراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ سید نصیر الدین شاہ صاحب رحمہ اللہ نے جو ان کی تصریف ہے فیض نسبت، فیض نسبت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہزادیوں کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ تو اب جو بہت دعویٰ ہے لوگوں کو گولڑوی مسلک پر ہونے کا، پھر یہ ذمہ داری بھی اب پوری کریں۔ تو احباب گرامی، میں نے یہ عرض کیا کہ میں پہلے تو حدیث مبارکہ 4 کم از کم آپ تک پیش پہنچانا چاہوں گا۔ یہ اس کا میں نے عنوان رکھا ہے الاحادیث الاربعین فی ذکر سحر نبی عثمان اللمین رضی اللہ عنہ۔ پہلی حدیث پاک حضرت کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت، یہ ترمذی میں ہے، یہ ابن ماجہ میں۔ قال كنت عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فذكر فتنة فقربها، کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھا، آپ نے ایک فتنے کا ذکر کیا اور اس فتنے کا قریب ہونا بیان کیا، فقربها، اور ایک روایت میں ہے فقربها وعظمها، ایک بہت بڑا فتنہ ہوگا اور وہ فتنہ دور بھی نہیں ہے، وہ قریب آ گیا ہے۔ فمر رجل متقنع، ایک بندہ چہرہ ڈھانپے جھرمٹ مارے وہاں سے گزرا، فقال ھذا یومئذ علی الہدی، یہ جو بندہ جا رہا ہے اس دن جب وہ فتنہ ظاہر ہوگا، اس فتنے میں یہ بندہ حق پر ہوگا، ہدایت پہ ہوگا۔ قال واتبعته حتى اخذت بربعه فحولت وجهه اليه وكشفت عن راسه فقلت هذا يا رسول الله، میں اس بندے کے پاس گیا، میں نے ان کو بازو سے پکڑا، ان کو میں نے پھیرا، ان کا چہرہ رسول اللہ کی طرف کیا، میں نے ان کے سر سے وہ کپڑا ہٹایا، میں نے کہا یہ بندہ یا رسول اللہ جو اس فتنے میں حق پہ ہوگا؟ قال نعم، فرمایا ہاں۔ فَإِذَا وَعُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ رضی اللہ عنہ، تو وہ شخصیت تھی عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اس قریب آئے فتنے میں حق پر ہونا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا۔ اور دوسری حدیث پاک عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انکم تلقون بعدی فتنة واختلافا، میرے بعد تم فتنہ دیکھو گے اور اختلاف پاؤ گے۔ فقال له قائل من الناس فمن لنا یا رسول اللہ، جب وہ فتنہ پیدا ہو جائے، اختلافات ظاہر ہو جائیں، ہم کس کا ساتھ دیں؟ فقال علیکم بالامین واصحابہ وهو یشیر الی عثمان بذالک، رواہ احمد۔
اس کو روایت کیا امام احمد نے اور مستدرک حاکم میں بھی یہ روایت آئی ہے. سرکار نے فرمایا کہ اس فتنے میں تم امین کا، امانت دار کا اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا. وہ یشیر الی عثمان بذالک، اور آپ یہ کہتے ہوئے عثمان بن عفان کی طرف اشارہ کر رہے تھے. یہاں حضور نے ان کو الامین کہا، اسی لیے میں نے ان 40 میں عثمان بن عفان کے نام کے ساتھ یہ لگایا ہے کہ عثمان الامین رضی اللہ عنہ. اس لیے حدیث پاک سماعت فرمائے. عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فتنة فمر رجل فقال يقتل هذا المقنع يومئذ مظلوما قال فنظرت فإذا هو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. رواه احمد و ترمذی. فرماتے ہیں ابن عمر رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فتنوں کا ذکر فرما رہے تھے. ایک فتنے کا ذکر کیا، اسی دوران ایک بندہ وہاں سے گزر رہا تھا. فرمایا یہ بندہ جس نے یہ چہرہ ڈھانپا ہوا ہے یہ اس فتنے میں ظلمن مارا جائے گا. فرماتے ہیں جو میں نے ادھر دیکھا تو مجھے عثمان بن عفان کی صورت نظر آ گئی. اور چوتھی حدیث پاک، اس کو احمد نے ابن ماجہ نے روایت کیا. عن جبیر بن نفیر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعثمان ان اللہ عز وجل کساک یوما قمیصا وان ارادک المنافقون ان تخلا فلا تخلاہ. اللہ تمہیں ایک دن ایک قمیص کرتا پہنائے گا، قمیض خلافت، قبائل خلافت پہنائے. وَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ أَن تَخْلَعْهُ، منافق یہ چاہیں گے، یعنی اوپر سے کلمے پڑھنے والے باطن کے کافر یہ چاہیں گے کہ عثمان آپ خلافت سے دستبردار ہو جاؤ. فلا تخلعہ، عثمان تو نے وہ جبہ نہیں اتارنا. تو اس روایت میں یہ جو کلمہ کو یاد رکھیے گا، وَإِنْ أَرَادَكَ الْمُنَافِقُونَ، منافق اتارنا چاہیں گے. وہ غیبی خبریں دینے والا نبی بتا رہا ہے کہ کوئی ایمان والا عثمان کا دشمن نہ ہوگا. عثمان کے دشمن وہی ہوں گے جو اندر کے کافر ہیں، کہ دلوں میں کفر چھپا ہوا ہے، اوپر سے کلمے پڑھتے ہیں. وہ عثمان کی خلافت سے خفا ہوں گے، وہ ناراض ہوں گے. ایمان والے تو عثمان بن عفان کا ساتھ دے رہے ہیں. یہ احباب گرامی حدیث مبارکہ میں نے پیش کی. ابھی میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سرکار کے ساتھ جو نسبی تعلق ہے، جو رشتہ ہے، وہ عرض کر دوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رشتہ داری، وہ اس کے کئی زاویے ہیں. ایک عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو پدری سلسلہ نسب ہے، وہ حضور کے جد حضرت عبد مناف پر عثمان کا سلسلہ نسب رسول اللہ کے نسبی سلسلے کے ساتھ مدغم ہو جاتا ہے.
عبد مناف جیسے رسول اللہ کے جد ہیں ویسے ہی عثمان بن عفان کے جد ہیں. یہ تو ایک رشتہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ حضرت اروا رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لائی تھی. صحابیہ ہیں. وہ کون ہیں؟ ارواح بنت ام الحکیم حضرت بیضاء بنت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جناب عبد المطلب سرکار کے دادا پاک، ان کی بیٹی ہے بیضاء کنیت ام حکیم، ان کی بیٹی ہے اروا. اروا کے بیٹے عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی حضور کی پھپھی حیدر کرار کی پھپھی ام حکیم عثمان بن عفان کی نانی ہے. عبد المطلب سرکار حضور کے دادا پاک عثمان بن عفان کے نانا. میں علی رشتہ. اس تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دونوں یہ عثمان بن عفان کے ماموں بنتے ہیں رشتے اس نسبت سے. یہ تو ہے نسب کی بات. اب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے القاب، آپ کا جو سب سے زیادہ مشہور لقب ہے ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ. ذو النورین، دو نوروں والا. ذو النورین کیوں کہلائے؟ دو نوروں والے کیوں کہلائے؟ اس کو علامہ بدر الدین عینی شرح بخاری میں اور بہت ساری کتابوں میں یہ بات بیان ہوئی. حضرت سیوطی نے بیان کی، کئی اور محدثین اور شارحین نے اس کو بیان کیا ہے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک یہ اعزاز صرف ایک بندے کو حاصل ہوا کہ جس کے نکاح میں اللہ کے نبی کی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آئیں. سبحان اللہ. حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما، حضور کی شہزادیاں، فاطمہ زہرا کی بہنیں، اسی نور کی کان سے نکلنے والے یہ بھی موتی ہیں. اسی وجہ سے عثمان بن نورین کہلائے، جس کی طرف فاضل بریلوی نے یہ اشارہ کیا کہ نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تم کو ذو النورین جوڑا نور کا. سبحان اللہ. کنیت آپ کی تھی ابو عمرو جاہلیت میں، اور جب حضرت رقیہ سے آپ کا بیٹا عبداللہ پیدا ہوا تو مسلمانوں نے آپ کو ابو عبداللہ کی کنیت سے پکارنا شروع کیا. اب یہ دو شہزادیاں
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لخت جگر، یہ سرکار کی اپنی بیٹیاں، حضور کی اپنی شہزادیاں، یہ آپ کی ربائب نہیں ہیں۔ ربیبہ وہ ہوتی ہے، ایک بندہ کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اس عورت کی کسی پہلے شوہر سے جو بیٹی ہو، وہ اس بندے کے ساتھ جس کے ساتھ نکاح ہوا، اس کی ربیبہ کہلاتی ہے۔ یہ کہتے ہیں بعض لوگ جنہیں دھوکے میں رکھا گیا، جنہیں سچ کبھی نہیں بتایا گیا، بلکہ جس مذہب میں سچ بتانا ہی گناہ ہے۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں، میں اس پر بھی آپ کو دلائل دے سکتا ہوں۔ سچ بتانا گناہ ہے، جسے تقیہ کہتے ہیں، تقیہ کرنا واجب ہے۔ سچ نہیں بتاتے، کتابوں میں لکھا ہوا۔ اب میں یہاں آپ کی خدمت میں کچھ حوالہ پیش کرتا ہوں۔ یہ جناب ان کی مشہور کتاب، اور بڑا نامور نام سنیں گے تو سب سارے آپ متوجہ ہو جائیں گے۔ ملا باقر مجلسی، ملا باقر مجلسی کی یہ جناب بڑی مشہور تصنیف ہے، حیات القلوب۔ حیات القلوب کا یہ اس میں انبیاء کی تاریخ بیان کی ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر آگے، اور پھر حضور کی تاریخ، اور آگے پھر اہل بیت کے تذکرے یہ کیے ہیں۔ تو اس میں جو باب نمبر 51 ہے، حیات القلوب مصنفہ ملا باقر مجلسی، باب 51، کہ اس میں باب کا عنوان کیا ہے جی؟ در بیان احوال اولاد امجاد آن حضرت است۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محترم اور بزرگ اولاد کا ذکر۔ جیسے ہی باب کھلتا ہے، یہ میں آپ کو تھوڑی سی عبارت ہے، اور جو اردو آپ سمجھنے والے ہیں تو آپ کو یہ فارسی کی سمجھ میں آ جائے گی۔ در قرب الاسناد بسند معتبر از حضرت صادق علیہ السلام روایت کردہ است کہ از برائے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از خدیجہ متولد شدن طاہر و قاسم و فاطمہ و ام کلثوم و رقیہ و زینب رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ 6 اولادوں کا ذکر کیا ہے۔ 2 شہزادے ہیں، طاہر و قاسم حضور کے، اور 4 شہزادیاں، چاروں کے نام بتائے۔ پس از برائے حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم در مدینہ ابراہیم متولد شد از ماریہ قبطیہ، کہ ہدیہ فرستادہ بود از برائے حضرت بادشاہ اسکندریہ با استر اشہبے و بعض ہدایہ دیگر۔
اور ایک بیٹا آپ کا ابراہیم ماری قبطیہ کے قتل سے، جو آپ کو اسکندریہ کے بادشاہ نے تحفے میں پیش کی تھی. وہ ابن باب ہے وہ سند معتبر حضرت روایت کردہ یس کہ از برائے رسول خدا متولد شد از خدیجہ قاسم و طاہر و نام طاہر عبداللہ بود و ام کلثوم و رقیہ و زینب و فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہم. جہاں تک آپ نے بات کو سمجھ لیا، اب آگے رشتے کہاں کہاں ہوئے یہ بات آ رہی. حضرت امیر المومنین علیہ السلام، ہم رضی اللہ عنہ بولا کرتے ہیں، یہ ان کی عبارت میں سنا رہا. فاطمہ را تزویج نمود، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حیدر کرار کے ساتھ و تزویج نمود زینب را ابو العاص و او مرد بود از بنی امیہ. یہ دو خاندانوں کی دشمنی چلی آ رہی تھی. میں نے بہت یہ بات سنی، اپنے بھی کہیں لگے رہتے ہیں. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ سرکار کی بڑی بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہا حضور نے ابو العاص رضی اللہ عنہ کے نکاح میں دی تزویج نمود. حضور نے نکاح کر دیا. وعام مرد بود از بنی امیہ، ابو العاص کا تعلق بنی امیہ کے ساتھ. وہ رشتے کر رہے ہیں، رشتے دے رہے ہیں، کہتے یہ دشمنی چلتی آ رہی تھی. وعثمان بن عفان، وہ بڑا اپنے دونوں بڑا محتاط ہے، جو اہل بیت کے نام لکھتا ہے تو ساتھ علیہ السلام لکھتا ہے، اور ابو العاص کے نام کے ساتھ رضی اللہ عنہ یا کچھ بھی نہیں لکھا ہے. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کے ساتھ بھی کچھ نہیں لکھا ہے. یہاں سے بھی اس کا وہ اندر جو کچھ ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. اس کا اندر میں جو اس کا اندر کا منظر ہے وہ ظاہر ہو رہا ہے. یہ بھی ایک نشانی ہے کہ وہ پکا وہ ہے کہ ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ادھر رضی اللہ عنہ کہیں اور ادھر صرف نام لے کے چپ ہو جائیں. ہم ایسا نہیں کرنے والے. ملا صاحب کیا فرما رہے ہیں؟ وعثمان بن عفان ام کلثوم را تزویج نمود. وہ پیش از آنکھ بخانہ او بروت برامت الہی واصل شد. چلے یہ اس نے ایک اور چکر چلایا ہے. یہ کہہ رہا ہے جی کہ نکاح تو کر گیا تھا، اس سے پہلے ہی فوت ہو گئی. ام کلثوم کی بات کر رہا ہے، یہ ام کلثوم کی بات کر رہا ہے. یہ اس سے پہلے بس چوب و جنگ بدر رفتن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم رقیہ را بہو تزویج نمود. کہ جب جنگ بدر وہ ناموں میں اس کو کوئی اشتباہ ہو رہا ہے. رقیہ کا پہلے ہوا تو کلثوم کا بعد میں ہوا تھا، وہ نام ذرا الٹ لے رہا ہے. لیکن کتنا ظالم ہے. ہمارے اسٹیجوں پر قبضہ گروپ ظالموں کی طرح ہی حضور کی بیٹیاں مان رہا ہے لیکن ان کے ناموں کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھ رہا ہے. کیسا ظالم ہے.
کیسا ناانصاف ہے. چلے عثمان کے ساتھ تم نے نہیں لکھا اور رقیہ ام کلثوم زینب کے نام کے ساتھ تو لکھ دیتے, وہ تو تم مان رہا کہ رسول اللہ کی بیٹیاں ہیں. اب دیکھیے محبت اہل بیت, دیکھو نا کتنا بڑا دھوکہ ہے, کتنا بڑا دعویٰ محبت اہل بیت کا. ایک شہزادی کے ساتھ علیہ السلام اور 3 شہزادیوں کے ناموں کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھتا ہے. اگر اہل بیت کے ساتھ محبت ہوتی تو پھر زینب اور رقیہ ام کلثوم کے ساتھ بھی علیہ السلام لکھا جاتا. لیکن اللہ کی بھی حکمت ہے, اللہ کی بھی حکمت ہے. اللہ نے ان کے پردے بھی چاپ کر رہے ہیں نا, ان کے اندر کی خباثت اللہ نے ظاہر تو کرنی ہے نا. جی تو برائے حضرت ابراہیم از مارے کتیا متولد شد لہو کنیز سے بود ام ولد, یہ ذکر ہو چکا ہے. یہ ان کی اپنی کتاب سے میں نے حوالہ پیش کیا. اب ان کی ایک تاریخی کتاب کا ایک حوالہ پیش کرتا ہوں. یہ مسعودی بڑا مشہور ان کا مورخ ہے. مسعودی نے لکھا ہے, یہ عثمان بن عفان کی اولاد کی بات کر رہا ہے. وَكَانَ مِنَ الْبَنِينَ تِسْعَةٌ عبداللہ الاکبر توفی وَلَهُ مِنَ الْعُمُرِ 6 سنین امہ رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی ما قدمنا. عبداللہ الاکبر عثمان بن عفان کا بیٹا, وہ حضور کی بیٹی رقیہ کا بیٹا تھا. یعنی عثمان بن عفان کی زوجہ رقیہ جو سرکار کی شہزادی ہیں, ان کے بطن سے عبداللہ ان کا بیٹا پیدا ہوا تھا. اس کے بعد یہی مسعودی ایک اور حوالہ پیش کرتا ہے کہ جب سرکار بدر میں تشریف لے گئے, عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ نہیں لے گئے. کیوں نہیں ساتھ لے گئے؟ رقیہ بیمار تھیں. رقیہ بیمار تھیں. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقیہ کی تیمارداری کے لیے مدینہ منورہ میں ٹھہرایا کہ آپ نہ آؤ. اس کو بیان کرتا ہے, آگے الفاظ اس کے اپنے ہیں. عثمان بن عفان تخلف عن بدر لمرد رقیۃ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فضرب له بسامه فقال یا رسول اللہ واجری قال واجرک. کیونکہ عثمان نہیں جا سکے اور گئے کیوں نہ تھے, رقیہ بیمار تھی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عثمان بن عفان کو حکماً غازیان بدر میں شامل فرمایا, جس کی دلیل یہ ہے کہ رسول اللہ نے عثمان بن عفان کو اصحاب بدر کے ہر فرد کے برابر مال غنیمت سے حصہ عطا فرمایا. اب مال غنیمت سے حصہ تو مل گیا, تو عثمان بن عفان نے کہا یا رسول اللہ, یہ تو مجھے مال تو مجھے مل گیا, اب میرا ثواب کہاں گیا؟ فرمایا اللہ نے آپ کو ثواب بھی عطا فرمایا. اسی مضمون کو ہی بیان کرنے والی اور روایات میرے پاس ہیں, لیکن وہ تو پھر تحصیل حاصل والی بات ہوگی. مسئلہ آپ تک جو میں پہنچانا چاہتا تھا وہ میں نے پہنچا دیا. اب ایک جی
بعض حضرات کہہ رہے ہیں جی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو 12 ذی الحج کو ہے ایام تشریق کے اندر، یہ کہا جا رہا ہے۔ تو گزارش یہ ہے، یہ روایات صحیحہ سے ثابت ہے، وہ میں کسی محفل میں روایات وہ پیش کروں گا کہ شہادت کے وقت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روزہ رکھا ہوا تھا۔ یہ عبارات میرے پاس ہے باوالا، اب وقت نہیں رہا۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کے وقت روزہ رکھا ہوا تھا۔ آپ سے کہا گیا جاتا ہے آپ لڑائی کی اجازت دیں، فرمایا لڑائی کی اجازت میں نے نہیں دینی، کیونکہ اس رات مجھے سرکار میرے خواب میں تشریف لائے، 7 صدیقوں عمر رضی اللہ تعالی عنہما تھے، حضور نے فرمایا تفطرو عندنا القابلہ، عثمان آنے والا روزہ والدین کا روزہ ہمارے پاس آ کے افطار کرنا ہے۔ تو ایام تشریق میں روزہ نہیں ہوتا، اور آپ کی طرف سے دعوت کا دن ہے، ایام تشریق میں روزہ نہیں ہوتا۔ اس لیے 12 کو شہادت کہنا بالکل غلط۔ میں اس پر پورا دلائل انشاءاللہ کسی اور بیان میں پیش کروں گا۔ ابھی میں ایک روایت جو میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف شریف جو حال ہی میں پاکستان میں شائع ہوئی ہے ترجمے کے ساتھ، فضائل الصحابہ رضی اللہ عنہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس کی ایک میں روایت پیش کر رہا ہوں۔ حدثنا عبداللہ قال حدثنی ابی قال حدثنا اسحاق بن عیسیٰ الطباع عن نبی ماسر قال وقتل عثمان یوم الجمعۃ لثمان عشرۃ مدت من الحجۃ من ذی الحجۃ سنۃ 35 فکانت خلافته سنۃ 10 سنۃ الا 12 یوما۔ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 35 ہجری 18 ذی الحج جمعے کے دن شہید ہوئے۔ 18 ذی الحج سن 35 ہجری دن جمعہ کا عصر کے وقت میں روزے کی حالت میں آپ شہید ہوئے تھے۔ خلافت آپ نے کی 12 دن کم 12 سال۔ اور اس موضوع پر کہ 18 کو یہ آپ کی شہادت ہے، مولا کائنات حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت کا سلسلہ 19 کو اس ہفتے کے دن شروع ہوا تھا، یہ سب ہمارے پاس روایات میں محفوظ ہے الحمدللہ، وہ میں آپ تک کسی محفل میں بیان کروں گا۔ تو جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اللہ قبول فرمائے، ہمیں اس کو محفوظ رکھنے کی اور اس کے مطابق اپنے عقیدے پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو آپ محفل میں تشریف لائے ہیں،